بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے وہ لا علاج مرض ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کبھی بھی کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم عزیزت، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ کلمے کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی سفارش کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی تھی وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے مختلف حکیموں سے علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبدالمطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دعا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ شفا پا لیتا ہے، ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب کی یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو شام کا وقت تھا اور دروازہ بند تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم عزیزو، حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہیں، لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کہ کب کھلے گا، بعض اوقات کئی مہینے یا برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بہت افسردہ ہوئے اور دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے آ کر دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، کافی علاج کروایا لیکن آرام نہیں آیا، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کر کے شفا کی دعا کریں اور دوا بھی دے دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا تو کبھی چہرے مبارک کو دیکھتا، کبھی نظر صحیفے پہ ڈالتا تو کبھی حضور پاک کو دیکھتا، سارے اوراق کو بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے پاؤں تک بھی دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم عزیزو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دے دی گئی۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے، فرمایا اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ راہب نے فرمایا کہ کون سا کام؟
حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں، اور راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تڑپنے لگا۔ کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گنہگار کے پاس آئے ہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آ گئے، شفا دینے والے کو مانگنے والے کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو محبوب کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ عبدالمطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، ایک اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم عزیزو، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ آپ نے میری بہت بڑی مدد کی، میری رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، مقصد کے لیے آیا تھا، وہ مقصد تو حل نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا کہ سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ، نبی پاک کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبدالمطلب نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے اور اس راہب کا شکر ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرور کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا کہ حضور، جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، نبی پاک نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادات کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت ہی متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح اور شام دو وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کا کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے لیے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص اور اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم عزیزو، یہ فکرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر کراہت کی، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی سبق بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی ملتی ہے، اور راضی کا سمندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ اور آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں ہم گزارا کر لیتے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ अता किया जाता तो वो खुद अपने लिए बचाने के बजाय अपनी उम्मत पर लौटा देते। कभी किसी फकीर को खाली हाथ न लौटाते, कभी किसी हाजतमंद को मायूस न करते। हजरत जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी ने कुछ मांगा, आपने इनकार नहीं किया। फरमाया, हम मोहतरम अजीजो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक निहायत बुलंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को हकीर न समझा, इज्जत दी, मोहब्बत दी, शफकत दी, और यही वो खसलत थी जिसने सख्त दिलों को भी मोम कर दिया, जिसने दुश्मनों को भी दीवाना बना दिया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा। कभी आपने मुझे उफ तक न कहा, कभी कोई शिकवा न किया, कभी ना फरमाया कि ये काम क्यों ना किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता था, नरम लहजा, नरम मिजाजी, मोहब्बत भरा अंदाज आपकी हर बात को दिल में उतार देता था। मोहतरम अज़ीज़ों, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को पढ़ते हैं तो हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि हम कितने खुदगर्ज हो चुके हैं। हम जरा सी बात पर लड़ पड़ते हैं, जरा सा माल आने पर अकड़ में आ जाते हैं, और जब इनाम कम हो जाए तो शिकवे शुरू हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी जिंदगी एक मामूली बिस्तर पर गुजार दी। एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्र मुबारक में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर आराम फरमा रहे थे। चटाई के निशान जिस्म मुबारक पर नुमाया थे। हजरत उमर की आंख नम हो गई। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कैसर और कसरा रेशमी बिस्तरों पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर, क्या तुम ये नहीं जानते कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो। यही वो सबक है जिसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हम दुनिया के माल पर ना इतराएं, ना किसी को हम हकीर जाने, ना किसी से बेरुखी करें, बल्कि आजिज़ी इख्तियार करें, शुक्र करें, कनात करें और मोहब्बतें बांटें। मोहतरम अज़ीज़ों, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे तो हमें भी अपनी छोटी छोटी महरूमियों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया तो हमें भी मुआफ करना चाहिए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा दूसरों की फिक्र की तो हमें भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यही सीरत तय्यबा है, यही असल मकाम है, यही असल इश्क है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, समझें और अपनाएं। इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साये तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपना रास्ता ले लेता है। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर नजर डालें तो मालूम होता है कि आपकी जिंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आप न सिर्फ अपनी जिंदगी सादगी से गुजारते थे बल्कि अपने सहाबा की तरबियत भी इसी अंदाज में की कि दुनिया की बेरग़बती को खूब वाज़ेह किया। आइए देखते हैं कि अल्लाह पाक के रसूल ने सहाबा इकराम की तरबियत कैसे फरमाई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबा इकराम थे। आप उनके हमरा तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। उसके कान बहुत छोटे छोटे थे। आपने उनके कान पकड़कर फरमाया, साथियों, तुम में से कौन है जो इसे एक दिरहम में लेने पर राजी हो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिरहम तो बहुत बड़ी बात है, हम तो इसे एक पैसे में भी लेने को तैयार नहीं हैं, और इसे लेकर हम करें भी कि क्या। अब तय हुआ कि अच्छा, क्या तुम इसे मुफ्त लेने के लिए राजी हो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर ये जिंदा होता तब भी ये ऐबदार शुमार होता, क्योंकि इसके कान छोटे छोटे हैं, अब तो ये मरा हुआ है। मोहतरम अज़ीज़ों, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसबाती और कम हैसियत को किस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। मेरे आका मौके पर दुनिया की हैसियत इन अल्फाज में बयान फरमाई, अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो किसी काफिर को इसमें पानी का एक घूंट भी ना देता। मोहतरम अज़ीज़ों, ज़ुल्हज्जा का बाबरकत महीना, ये इन चारों महीनों में से एक है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। इन दिनों में अल्लाह पाक को राजी करने का वक्त है। इन दिनों में अपने नफ्स को काबू में रखने का वक्त है। दुनिया की हकीकत को समझने और आखिरत के लिए तैयारी करने का वक्त है। जान लीजिए, ये कलिमात बहुत ही बाबरकत हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दिन बाबरकत वाले हैं, रहमत वाले हैं। अल्लाह पाक ने इन कलिमात में बहुत ज्यादा शफा रखी है। जो भी शख्स
کسی ایسی چیز ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل پا رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر کے بعد ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دعا پڑھیں تو ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو دوستو، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیزو، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں، اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، مکمل سودانے والی تسبیح ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر جب آپ 92 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں کا آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے، اور ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف اور صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں جیسے کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی تکلیف، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن کر آتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے، اور اللہ پاک جلدی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اسی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر، برکت، بھلائی ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کی وسوسوں کو اور فکر کو بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرمائے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے دل کو سکون دے اور اس کے گھر کو جنت بنا دے، اور اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔